اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلوات اللہم صلی اللہ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ. میں نے آپ کے سامنے 23واں پارہ سورہ الصافات کی 180 181 اور 182 آخری آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے جس کے ہاں لفظوں کی بھی کمی نہیں، علم کی بھی کمی نہیں. تھوڑی سی توجہ فرمائیں، ایک خاص بات ہے جو آپ کو سنانی ہے. اللہ کے ہاں علم کی کمی نہیں، وہ عین علم ہے، اس کی ذات عین علم، علم عین ذات ہے، وہاں زائد بر ذات نہیں. اللہ اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے ایک بات کر رہا ہے، فرما رہا ہے میرا حبیب سبحان ربک، میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے. بات غور سے سماعت فرمائیں گے تاکہ ایک نتیجے تک بات پہنچا دی جائے. خالق کیا فرما رہا ہے؟ میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے. خدا گواہ میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا، میں نے کہا ذرا وہ اور مشکل ہے، کچھ میں نے آسان کر دیا ہے آپ کے لیے. میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تیرا رب سبحان ہے. آج رب کی بات کرتا ہے، آج عالمین کا رب نہیں کہتا. توجہ فرمائیں میرے بھائی. نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین، نمازوں میں عالمین کا رب کہلا رہا ہے. جب حضور سے بات کرتا ہے پھر عالمین کی بات نہیں کرتا. پھر سمجھ لو عالمین پست ہیں، مصطفیٰ بلند ہے. سمجھ آئی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یا رسول اللہ، یا علی. میرے بھائیو، اللہ عالمین کا رب نہیں کہہ رہا، حالانکہ عالمین کا رب ہے. جب عالمین کا رب ہے تو وہاں عالمین کا رب کہہ کے تعارف نہیں کرا رہا، کہہ رہا ہے تیرا رب سبحان ہے. پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں، تیرا رب سبحان ہے. کیا کہتا رسول؟ کسی اور کا رب نہیں، تیرا رب سبحان ہے. تو پھر مجھے کہنے دیں کیوں کہہ رہا ہے تیرا رب سبحان ہے؟ او بے خبر لوگو، اللہ یہی بتانا چاہتا ہے میرا سبحان ہونا وہ سمجھ سکتا ہے جو محمد ہو. اور نہیں فرما رہا. خالق ارشاد فرما رہا ہے سبحان ربک، میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے. توجہ فرمائیں میرے بھائی، بات کو رب میں ملا ہے. تیرا رب سبحان ہے. کیا مطلب ہوا؟ حبیب تیرا رب سبحان ہے. آج عالمین کا رب نہیں کہتا، تیرا رب سبحان ہے. تیرا رب سبحان ہے. دنیا والوں، قرآن ایک راز کا نام ہے، رازدان کو مصطفیٰ کہتا ہے. دنیا کو خبر ہی نہیں. سرکار سے خالق بلا فصل کہہ رہا ہے
تیرا رب سبحان ہے. کیا مطلب ہوا؟ ابھی لفظ میں نے کہی اسی کو پھر دوہرا کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پروردگار ہم آنے والے پوری کائنات کو کہنا یہ چاہتا ہے، لوگو او بے خبر لوگو، میرا سبحان ہونا وہ جانتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے جو محمد ہو. محمد نے کہا گھبرا نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے. فرمایا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جب تک سبحان رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہے. اور یہ فرمائی معلوم ہوا جن کا آج محمد موجود ہے ان کا مذہب حق. ہماری نمازیں صحیح، ہمارے روزے صحیح، کیونکہ آج ہمارا محمد موجود ہے اور محمد موجود ہے. اسی لیے کہا میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے. اور یہی سمجھانے کے لیے جب سبحان ہونا سمجھ ہی محمد سکتا ہے. اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ مسئلہ خلافت حل ہو گیا، رسول کے بعد اس کو جانشین بنانا جو اس کا سبحان ہونا جانتا ہے. سبحان ہونا نہیں جانتا، اسے حق نہیں ہے جانشین رسول ہونے کا، کیونکہ رسول سبحان کو جانتا ہے، سبحان کا مزاج ہے. اور سبحان ایک ایسی لفظ ہے، سبحان ایک ایسی لفظ ہے کہ سبحان کا پوری لغت عالمین میں سبحان کا ترجمہ ہی سبحان ہے. آپ کی اطلاع کے لیے وقت تھوڑا ہوتا ہے. سبحان کا ترجمہ کیا ہے بابا؟ سبحان. غور نہیں فرما رہے. سبحان کا ترجمہ سبحان. اور سبحان کی لفظ میں آپ خوش ہو جائیں لفظ کہوں، سبحان کی لفظ میں اللہ نے ایک حیرت کو بھی رکھا ہے. حیرت کو معرفت کہتے ہیں. شامل تشریف فرما. اس حیرت سے پہلے تعجب ہے، تعجب آتا ہے. تعجب کے بعد جب حیرت، عرفان، معرفت بڑھتی ہے، آپ کی زبانوں سے بے ساختہ نکل جاتا ہے سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی دنیا کو؟ جب آپ کی حیرت اور عرفان بڑھتا ہے، بے ساختہ نکلتا ہے سبحان اللہ. پھر مجھے کہنے دیں جب اللہ 14 کا ذکر کرتا ہے پھر پہلے سبحان اللہ کہتا ہے. سبحان اللہ پھر بات کو شروع کرتا ہے. سبحان کہتا ہے پھر بات کو شروع کرتا ہے. سبحان وہ کمال ہے جس کا ترجمہ ہی سبحان ہے، دوسرا ترجمہ ہے ہی نہیں. کل میں بہت بڑی کی ہے، اگلی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جس کا ترجمہ ہی سبحان ہے، اسی لیے اللہ نے سبحان کو عبادت میں رکھا ہے، سبحان کو نمازوں میں رکھا ہے. سبحان کی لفظ کو قیام میں نہیں رکھا، قیام میں الحمد کو رکھا ہے. بحث کرتے ہیں قیام میں الحمد کو رکھا ہے، سبحان رکھا ہے رکوع اور سجدے میں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کہتا ہے پہلے جھکو پھر مجھے سبحان کہو. پہلے سمجھداری میرے بھائی علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلے جھکو پھر مجھے سبحان کہو تاکہ پتہ چلے سبحان ہوتا کیا ہے. پہلے جھکو پھر مجھے سبحان کہو. رکوع میں بھی جھکو اور سجدے میں بھی جھکو پھر مجھے سبحان کہو، کیونکہ سجدہ عبادت کی آخری کمال کا نام ہے. اس کمال میں مجھے سبحان کہو. اگر وقت نہ ہو اور لفظ نہ بھی کہو، اکیلی سبحان کہو. رکوع مکمل ہو جاتا ہے، سجدہ مکمل ہو جاتا ہے. سبحان میں یہ کمال ہے، سبحان کہو. اب یہی مطلب مسئلہ سمجھانا تھا سبحان کا ہے.
رسول کو کہا رسول تو چلا جا سجدے میں. اللہ نے کہا حسین رسول کی پشت پہ بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر میرا سبحان ہونا بڑھا. اور سمجھ آئیے دنیا کو میرا سبحان ہونا بڑھا دو. اور نہیں فرما رہی دنیا حیدری سیانے بنے میں جملہ کہنے لگا ہوں کہ سبحان ہونا. میں پھر کہتے میرے سے مہربانی سے صاحبان عرفان تشریف فرما ہے اسی لیے ہمت ہوئی ہے کہ میرا سبحان ہونا بڑھا دو. دنیا کو میں سمجھا کے آگے بڑھتا ہوں کہ امام حسین کو رسول کی پشت مبارک پر وجود کے ساتھ اللہ نے نماز میں بٹھایا. اور بے خبر لوگوں میری سمجھ آئی دنیا. امام حسین علیہ السلام نماز کے دوران نماز اور وہ بھی رسول کی نماز اور وہ بھی مسجد نبوی اور وہ مقام بھی سجدے کا وجود کے ساتھ بٹھایا. وجود کے ساتھ کمالیہ میں جملہ کہوں کسی نبی سے کہیں علاوہ نماز کے ذرا رسول کی پشت پہ بیٹھ کے تو دکھائے. کتنا بڑا رسول کیوں نہ ہو جب رسول علاوہ نماز کے رسول کی پشت میں نہیں بیٹھ سکتا پھر نتیجہ نکالو نا. حسین جو نماز میں آ کے بیٹھے وہ انبیاء سے افضل ہے. امام حسین نانے کی پشت پہ آ کے بیٹھا اور آیا بھی وجود کے ساتھ. حسین وجود کے ساتھ لمبی بیٹھا وجود کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے. لفظ کہوں وجود کے ساتھ اللہ نے خود بٹھایا ہے کہ اللہ شرک نہیں سمجھتا تھا. اگر حسین وجود کے ساتھ رسول کی نماز میں بیٹھے تو نماز باطل نہیں ہوتی. وہ جس کے وجود کے آنے سے نماز باطل نہ ہو اس کے نام سے نماز باطل نہیں ہوتی. اور نہیں فرما حضور کے اللہ اکبر حیدری علماء نے لکھا ہے میرے بھائی آپ بہتر جانتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. رسول خدا نے پہلے پڑھا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. اچھا ایک لفظ کیسے کئی دفعہ دہرایا جاتا ہے لفظ تو وہی ہوتی ہے. جو ہی نماز پہ آ کے امام حسین علیہ السلام نانے کی پشت پہ آ کے بیٹھے ابھی بحث کرتے ہیں حسین نمازی بن کے بیٹھے یا کیا بن کے بیٹھے. آج میں بحث کرتے ہیں بسم اللہ. امام حسین علیہ السلام پشت مبارک پہ آ کے بیٹھے یا نہیں. جو ہی بیٹھے علماء کہتے ہیں کہ رسول نے دوران نماز اپنی عدالت کی ترازو میں ایک پلڑے میں نماز کو رکھا ایک پلڑے میں حسین کو رکھا. یہ تو آسان جملے ہیں میرے بھائی خوش ہو جاؤ. ایک پلڑے میں نماز کو رکھا ایک پلڑے میں حسین علیہ السلام کو رکھا. اب میں دوسری لفظ کہوں تاکہ حدیث بھی مکمل ہو جائے. ایک پلڑے میں سنت کو رکھا ایک پلڑے میں اطرت کو رکھا. سمجھ آئی پلڑے میں جب اطرت کو رکھا اب جو تولا حسین وزنی نظر آیا. او حسین نماز سے وزنی ہے. حسین نماز تولا تو اب کیا ہوا حسین کا وزن زیادہ ہے حسین نماز سے وزنی ہے. اب میں یہاں ادب کی ایک لفظ کہہ کے ادب کی ابھی لکھنؤ میں بھی میں نے یہی ادب کی لفظ کہی. پورا لکھنؤ
انہوں نے ریسپانس دیا. میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس لفظ کی کتنی قدر فرماتے ہیں کہ اب جو رسول نے وزن کیا حسین وزنی نظر آئے, حسین نماز سے وزنی نظر آئے. یہ ادب کی لفظ ہے, وزنی نظر آئے. اسے ادب کی لفظ میں یوں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ حسین کا وزن تھا کہ رسول کا سر سجدے سے نہیں اٹھ سکا. کس کا وزن تھا میرے بھائی؟ خوش ہو جاؤ میرے پتر. یہ حسین کا وزن تھا کہ رسول کا سر سجدے سے نہیں اٹھ سکا. ادھر رسول نے پڑھا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. حسین نے کہا ایک, جس کا ایک تسبیح کے برابر ہو جائے وہی حسین ہوتا. خوش ہو جاؤ میرے بھائی. حسین نے گننا شروع کیا, گننا 1 2 گنتے ہیں یا نہیں؟ رسول پڑھتے گئے, حسین گنتے گئے. وہ عبادت میں پڑھ رہا ہے, حسین بیٹھا گن رہا ہے. گن رہے ہیں یار میرے بھائی یا نہیں؟ یہ آپ عام سنتے ہیں. کن کو سنانے کے لیے؟ رسول کو سنانے کے لیے نہیں. رسول جانتے کہ حسین کتنا پڑھیں گے, اللہ بھی جانتا ہے کہ حسین کتنا گنیں گے. دونوں جانتے ہیں, رسول بھی اور اللہ بھی جانتے ہیں کہ حسین کتنا گنیں گے. پھر حسین نے گنا کن کے لیے ہے, اور گنا بھی رسول کی آواز سے ذرا نیچے کر کے ایک, رسول کی آواز سے اونچا کر کے ایک نہیں کہا. یہ رسول پڑھتے گئے سبحان رب الاعلی و بحمدہ. حسین نے کہا ایک. رسول نے 70 مرتبہ پڑھا, حسین نے 70 کہہ کے اتر گئے. صاحبان علم و عرفان تشریف فرما ہے, میں جملہ کہنے لگا ہوں. اب جب 70 ادھر تسبیح 70, حسین نے گنا 70 تک نماز جاری رہی, عبادت خدا جاری رہی. وہ جاری رہی, میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین گنتے رہے, عبادت جاری رہی. 70 پہ جا کے عبادت بھی مکمل, گنتی بھی مکمل کر کے کیا بتایا اللہ نے؟ اللہ نے ہمیں یہی بتایا کہ اللہ کی عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے. اور نہیں فرما رہے, اللہ کی عبادت اور حسین کی تعظیم برابر. میں جملہ کہہ کے آگے بڑھوں. یہ ایک تصور ہے برابر, حسین کی تعظیم برابر, عبادت اور حسین کی تعظیم برابر. یہ نہیں سمجھ رہے, عبادت اور حسین کی تعظیم برابر. دوسری لفظ کہوں, 70 مرتبہ گن کے نماز کو بڑھا کے اجرت کو اپنے رسول کی پشت پہ بچھا کے نماز کو بڑھایا. اجرت کو نہیں, اجرت بیٹھی رہی, نماز بڑھتی رہی. 70 مرتبہ کہہ کے اتر کے حسین نے یہ بتایا, لوگوں دیکھو, غور سے دیکھو, نماز اجرت سے 70 گنا وزن میں ہلکی ہے. اب جو امام حسین علیہ السلام, یہ آخری بات, نمازی بن کے رسول کی پشت پہ نہیں بیٹھے. باتیں بہت ہیں یہاں, چونکہ مجھے بات آگے بھی کرنی. نمازی بن کے نہیں بیٹھے, نمازی تو رسول ہے. نمازی کون ہے؟ رسول پاک نماز میں ہے, حسین بیٹھے ہیں. اے اللہ, پھر تو نے نماز میں حسین کو کس حیثیت سے بٹھایا؟ میں آپ کی نمائندگی کروں میرے بھائی. اے اللہ بتاؤ, امام حسین کو تو نے دوران نماز کس حیثیت سے بٹھایا؟ میرا سوال ہے, جتنے حضرات تشریف فرما ہے, مجھے کوئی صاحب مجھے جواب دے. امام حسین صرف بیٹھے ہیں, نماز رسول پڑھ رہے ہیں, امام حسین بیٹھے ہیں. جب بیٹھے ہیں تو بچھانے والا اللہ ہے, جس کی عبادت ہے اس نے بچھایا ہے. میرے سوال کا جواب دیں آپ. اللہ نے خود بچھایا ہے. حسین دوران نماز رسول کی پشت پہ بیٹھ جاؤ. جب بچھانا اس بات کی دلیل ہے, اللہ نے
حسین کو نمازی کی حیثیت سے نہیں بچھایا. میری بات سماعت فرمانے میں جملہ کہوں، کس حیثیت سے بچھایا ہے؟ اللہ نے حسین کو بچھایا ہے اس حیثیت سے کہ حسین نمازی نہیں، حسین کیا ہے؟ حقہ کے بنا ہے. لا الہ الا حسین. اگر حسین نہ ہوتا، نہ لا الہ ہوتا، نہ نمازیں ہوتی، کوئی شے نہ ہوتی. اب حسین سبحان رب کا، تیرا رب سبحان ہے. اگلی لفظ بہت ہی مشکل ترین لفظ ہے. دیکھیں سبحان رب کا خبر دی، میرا حبیب تیرا رب سبحان ہے. دلیل کیا دی؟ رب العزت ہے. صاحبان علم، رب العزت ہے، جو عزت کا رب ہے. بہت بڑی بات. سبحان رب کا، تیرا رب سبحان ہے. رب العزت ہے، جو عزت کا رب ہے، عزت کا رب ہے. سبحان رب کا، تیرا رب سبحان ہے، جو کس کا رب ہے؟ عزت کا رب ہے. ڈھونڈو یہ عزت کون ہے؟ لینا پریشان، لینا آجو میرا پتر. سمجھ آئیے یہ باتیں سمجھنے کی، ابھی تو شروع کرنا ہے. میں نے دلیل میں کیا کہا؟ سبحان رب کا، یہ خبر ہے، تیرا رب سبحان ہے. دلیل میں کیا کہا؟ جو عزت کا رب ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی عزت ہے جس کا وہ رب ہے. رب ہونا دلیل ہے، عزت کوئی وجود ہے. وجود 14 فرماتے ہیں نحن عزت اللہ ہے وکبریائہ، اللہ کی عزت ہم ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی دنیا ہے. وکبریائہ، اس کی کبریائی کا مظہر ہم ہیں. پوچھا گیا مولا تکبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تکبر کیا ہوتا ہے؟ پوچھا گیا. اور دوسرے نے کہا مولا اللہ تکبر کب کرتا ہے؟ تو جناب علی فرماتے ہیں جب ساری کائنات سجدے میں چلی جائے اللہ تکبر نہیں کرتا، جب علی سجدے میں آتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی دنیا کو. اللہ کو تکبر آتا ہے جس کا علی علی ہو کے سجدہ کرے وہی تو متکبر ہے. اللہ اس لیے 14 فرماتے ہیں عالمین پر ہم حجت ہیں، سیدہ ہم پہ حجت. حجت ہے یا نہیں؟ ایک لفظ ضروری قرآن کے حوالے سے کہہ کے اب اللہ کہتا سورہ منافقون میں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے. اب اس پر میرے کئی ابھی میں نے 13 دن اسی پر موضوع پر یہ پڑھا ہے لاہور میں. عزت ہے اللہ کے لیے اور والے رسول ہی، اور عزت ہے رسول کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت ہے مومنین کے لیے. اللہ کے لیے بھی وہی عزت، رسول اور مومنین کے لیے بھی وہی عزت. عہدے بدلے ہیں، کمال عزت نہیں بدلا. جو عزت اللہ کے لیے ہے وہی عزت رسول اور مومنین کے لیے ہے. اگلی لفظ کہوں وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی عزت کیا ہے. معلوم ہو گیا جو ان کی عزت نہ جانے وہی منافق ہے. جو ان کی عزت کو نہ جانے وہی کون ہے؟ بس اسی بات کو پھیلا کے بات کرتے ہیں. رب العزت ہے. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں. اور کمال یہ کہ سرزمین میں عبدالعلی ہروی صاحب کی 1908 میں اس مسجد جامع کی انہوں نے بنیاد رکھی ہے. اسی مجلس میں گیا تھا، وہاں زیارت بھی کی، مسجد بن گئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رب العزت ہے. یہ عزت کی جو لفظ ہے، عزت کون ہے؟ جناب سیدہ. ایسی سلوات پڑھیں جیسے لائق سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سیدہ پاک کیا ہے؟ عزت. عزت کس کی عزت؟ رب کی عزت.
رب کی عزت کا نام فاطمہ ہے. رب کی، میں کیا کہہ رہا ہوں، رب کی عزت کا نام فاطمہ ہے. اور بے خبر لوگوں، اللہ نے کیا کہا؟ عزت کا رب. عزت واحد لفظ ہے، واحد. جب عزت ایک ہے، واحد ہے، جمع نہیں. جب عزت واحد ہے تو پھر مان لو رسول کی بیٹی ایک ہے، چار نہیں. بیٹی کتنی ہے رسول؟ عزت کی لفظ ایک. جب ایک لفظ ہے تو بیٹیاں کتنی ہوئی؟ ایک. ایک ایک عزت. اسی عزت کی لفظ کو، عزت کو، سیدہ کی لفظ کو، سیدہ کو، اور اوصیہ ہو گیا. عزت کی لفظ کو اللہ نے علم نحو میں علماء کرام تشریف فرما ہے، جتنے بیٹھے میری اس بات کی تصدیق کریں گے. علم نحو میں یہ لفظ عزت یعنی سیدہ لفظ سبحان کی بدل واقع ہو رہی، اور بدل الکل من الکل. بدل کی چار قسمیں میرے بھائی. علم نحو میں بدل کی چار قسمیں: بدل الکل من الکل، بدل البعض من الکل، بدل الاستعمال، بدل الخلق. کتنی قسمیں ہیں پورے قرآن میں بدل کی. یہاں جناب سیدہ طاہرہ بدل واقع ہو رہی ہے سبحان کی. اور بدل الکل من الکل کیا مطلب ہوا؟ اللہ یہی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. سبحان ذات ہے، سیدہ وجود ہے. سبحان ذات ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ سبحان ذات ہے، سیدہ وجود ہے. سبحان کی بدل الکل ہے جناب سیدہ. جب سیدہ سبحان کی بدل الکل ہے، کل کیا مطلب ہوا؟ اگر تمہیں سبحان سمجھنا ہے تو سیدہ کو سمجھو. اگر تمہیں سبحان سمجھ نہیں آتا، اور سبحان کی لفظ ترجمہ ہی سبحان ہے، تمہیں سبحان سمجھ نہیں آتا، میری سیدہ کو سمجھو. یہی سے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، یہاں کئی موضوع نکل رہے ہیں، کئی، لیکن ایک موضوع میں آپ تک انتہائی مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے. اسی لیے سیدہ کو اللہ نے سبحان کا بدل بنا کے، بدل اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں بدل میں. ایک بیان کا فائدہ، ایک تاکید کا فائدہ. کیا مطلب ہوا؟ جو معنی سبحان کے ہیں وہی معنی فاطمہ کے ہیں. جلدی سمجھتے ہیں. سبحان مبدل من ہو اور سیدہ بدل، چونکہ پہلی دفعہ آپ پریشان ہو رہے ہیں. سبحان مبدل من ہو اور سیدہ بدل، بدل الکل من الکل. مشکل باتیں میں ضرور پڑھوں گا. اپنے نعرے میں نے لگوا لی اپنے حصے کی. اب یہ میری بات گفتگو سنیں. بی بی ہے مبدل بدل، اس کی سبحان کی، سبحان کی بدل الکل من الکل. چونکہ بدل کا ایک فائدہ تاکید کا ہوتا ہے. کیا معنی؟ کہ جو معنی سبحان کے ہیں وہی معنی بدل کے ہیں. ان پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے، جو معنی سبحان کے ہیں وہی بدل کے ہیں. اور دوسرا معنی بدل الکل کا اس لیے لگایا جاتا ہے کہ اس سے بیان کا فائدہ ہوتا ہے. بیان معنی غیر کی نفی. سیانی بڑی، میں بہت بڑی سیانی لفظ کہتا ہوں. بیان میں یہ فائدہ ہے، بدل لگایا جاتا ہے بیان کے لیے. اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی ایک مثال بھی سنا دوں. رأیت زیدن اخاکا. علم نحو میں پہلی علم نحو جو چھوٹی کتاب ہے، نحو میر میں بھی یہی اس کی لکھی ہوئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ مثال. رأیت زیدن اخاکا. میں نے زید کو دیکھا جو تیرا بھائی ہے. تیرے بھائی میں نے زید کو دیکھا، کسی غیر کو دیکھا ہی نہیں.
کو نہیں فرما رہے، میں نے تیرے بھائی زید ہی کو دیکھا، کسی غیر کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر فاطمہ کا کمال بھی ایسا ہونا چاہیے۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، خدا کے لیے کہنے، غیر کی نفی کے لیے بدل آتا ہے، تب سیدہ ہے سبحان کا بدل۔ پھر اعلان کر کے میں کہتا ہوں، پھر سیدہ کا جو شوہر ہو اسے سبحان ہونا ضرور۔ کہاں بیٹھے ہو؟ جو سیدہ کا بدل ہو، سبحان کا بدل ہے سیدہ، چونکہ شوہر کا تعلق، کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا، مستور سے ہوتا۔ مرد کے ہاں کتنی ہی بیویاں کیوں نہ ہوں، ان کی شان میں فرق نہیں آتا، لیکن بیوی بہت بلند ہو، جو بیوی سبحان کی بدل ہو، پھر علی کو کیسا ہونا چاہیے؟ او بے خبر لوگوں، سیانے ہیں اور لمبی بحث ہے، اس بحث کو سمیٹ کے میں ایک لفظ کہتا ہوں، جب بی بی اس دنیا میں آئی، اس دنیا میں ظاہری ظہور فرمایا بی بی نے، آتے ہی بی بی نے، کتنی بیویاں استقبال کے لیے آئی ہوئی تھی، کسی کو سلام نہیں کیا، اس دنیا میں آتے ہی سر اٹھا کے بی بی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتی ہوں۔ دوسرا کہا اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا باپ محمد رسول اللہ۔ تیسرا کہا اشہد ان بالی علی امیر المومنین ولی اللہ، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر علی ولی اللہ ہے۔ وہ جب بی بی پیدا ہوتے ہی اپنے شوہر ہونے کا اعلان کر رہی ہے تو پھر نکاح تو ہو چکا۔ اور اس پر بھی ایک علی ولی دیکھیں، بی بی کا آتے ہی اس دنیا میں اعلان کرنا، کوئی کر کے دکھائے نا کائنات میں، کوئی بی بی پیدا ہوتے ہی کہے کہ یہ میرا شوہر ہے، پھر مان لو نا مان لو۔ اے بہت بڑا جملہ میں کہنے لگا ہوں لوگوں، اور جتنی باتیں ہیں ساری غلط، کہ جناب سیدہ کے لیے کوئی وہ فلاں بھی اس خاص گاڑی کے لیے آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، لکھا ہے یا نہیں؟ ہے۔ جب بی بی نے آتے ہی اعلان کر دیا میرا نکاح ہو چکا ہے، پھر یہ ساری باتیں مفروضہ ہیں۔ کیوں مفروضہ بنائی؟ تاکہ کسی بہانے یہ بھی کچھ اونچے ہو جائے، کسی بہانے، سمجھ آئی میرے بھائی؟ اب لفظ ایسے نہیں، ماحول ایسے ہیں، کسی بہانے یہ بھی اونچے ہو جائیں، پھر ان کو میں کہہ کے، جنہوں نے یہ مفروضے بنائے ہیں ان کو کہہ کے میں اعلان کرتا ہوں، ستارے کا جناب ابو طالب کے گھر آنا انتخاب کے لیے نہیں آیا، اعلان کے لیے آیا۔ جناب سیدہ کے اعلان، شادی کے اعلان کے لیے آیا۔ کون؟ ستارہ۔ پھر شوہر کون ہوگا؟ جناب علی۔ شوہر کون ہوگا؟ بی بی پاک کا شوہر کون ہونا چاہیے؟ علی۔ علی میں اگر لفظ کہوں تو میرا آپ بات سمجھ جائیں گے فوراً۔ جب فاطمہ فاطر سے ہے پھر علی کو کہاں سے ہونا چاہیے؟ سیدہ فاطر سے فاطمہ ہے یا نہیں بابا؟ بات تھوڑا ہے، فاطمہ سے فاطر ہے تو پھر علی کون ہے؟ علی۔ علی دیکھیں، علی ہم نام رکھتے ہیں، مناسبت کا خیال نہیں ہوتا، نام تو رکھتے ہیں روشن دین، اور ہوتا آنکھوں سے نابینا ہے۔ جب اللہ نے اپنی ذات کا نام علی رکھا، پھر دنیا والوں کو میں سنا کے آگے بڑھتا ہوں، پھر مجھے بتاؤ وہ نام علی اللہ نے اپنا نام علی کو علی کیوں دیا؟
کیوں دیا؟ کیوں دیا؟ چونکہ بی بی بدل الکل من الکل ہے. اگر کسی دن سیدہ کہے میرا نام فاطمہ ہے، مولا علی فوراً کہے میرا نام علی ہے. اجے گل میں لکائی بیٹھا تھی، لکائی بیٹھا اجے تمہیں سمجھ نہیں آتی. خمینی صاحب نے لکھا ہے اللہ کا ایک معنی علی بھی ہے. یہی سبب تھا کہ غدیر میں توحید نے کہا رسول اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا فما بلغت رسالت تو تو نے رسالت پہنچائی ہی نہیں. معلوم ہوا ساری رسالت ایک طرف، اکیلا علی ایک طرف. خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جائے میرے بھائی. ساری رسالت ایک طرف، اکیلا علی ایک طرف. اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی فما بلغت رسالت تو اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. کیا معنی ہوئے میرے بھائی؟ فرمائیں صاحبان علم تشریف فرما ہے. تمام کو میں جملہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. کیا معنی ہے؟ اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو رسالت پہنچائی ہی نہیں ہے. وہ حالانکہ رسول رسالت پہنچا چکا ہے، پہنچی ہوئی نہ پہنچی ہے. اگر علی کی ولایت نہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ رسالت نہیں پہنچی. اللہ یہی کہنا چاہتا ہے رسول اگر اس اعلان ولایت کے بعد کسی نے بھی علی ولی اللہ نہیں پڑھا سمجھ لو اس تک ولایت پہنچی ہی نہیں. جو بغیر ولایت کے نمازیں ہو رہی ہیں وہ منہ پہ مار دی. اچھا نہیں خوش نہیں ہوئے، نہیں ہوئے جتنی نم علی ولی اللہ حیدری. ساری رسالتیں ایک طرف. آگے پڑھوں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھتا ہوں. ساری رسالتیں ایک طرف، علی علیہ السلام کی ولایت ایک طرف. جناب علی کی ولایت کا اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. لوگوں جن جن کا میں مولا ہوں ان کا یہ علی مولا. یہ کا اشارہ دکھانا تھا صحابہ کو اور جو سامنے بیٹھے تھے، اس لیے عین دوپہر کو حاضہ کا اشارہ دکھایا تاکہ کوئی بزرگ اپنی کمزور نگاہی کا عذر نہ کر سکے کہ مجھے علی نظر نہیں. عین دوپہر کو دکھایا. تمام نے دیکھا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں دیکھا. ذرا دلیل سے کہوں، میں کہوں دیکھا. ہر آنکھ نے دیکھا. وہ ہر آنکھ نے 1,40,000 بیٹھے ہوئے تھے، ہر آنکھ نے دیکھا کیونکہ اللہ نے ہر آنکھ سے کہہ دیا تھا جب رسول حاضہ کا اشارہ کرے خبردار آنکھیں جھپکنا نہیں. آنکھیں جھپکنا نہیں. جھپکنا سمجھتے؟ جھپکی نہیں. تمام نے جناب علی کے حاضہ کے اشاروں کو دیکھا. سر اسحاق نیوٹن الحیات والاسلام اس کی کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا، ابھی میں نے منگوائی ہے. وہ والا لکھتا ہے ادھر جب رسول نے حاضہ کا اشارہ کیا صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، سورج نے چلتے ہوئے رک کے دیکھا. یہ سمجھ آئی دنیا. اسی سورج اسی سورج نے چلتے ہوئے رک کے دیکھا. اور اسحاق نیوٹن لکھتا ہے اس نے اس دن سے روٹین بنا لی ہے جب یہی اعلان کا وقت آتا ہے رک کے کہتا ہے لوگوں یہ وقت تھا اعلان ولایت علی. پھر وہ ظہر میں داخل ہو جاتا، پھر عبادت شروع ہو جاتی. اگلی گل دساں سنو.
ना दिल हो तो सब पीछे वाले खामोश है। सुनाओ मेरा पुत्र, जनाब रसूल खुदा ने जब ऐलान से जनाब अली को जमीन मिंबर पे खड़ा किया ना, खड़ा किया, अच्छा खुश हो गए। मिंबर कितनी मिंबर पलहान चुने गए थे, कितनी चुने गए थे? 70 पलान चुने गए। रसूल ने नाम लिया, फुला 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 फुला, माहौल ठीक है कमालिए में ठीक है, चूंकि यहाँ है ही कमाल। ये करके इनके नाम लेके उनके मिंबर ले लिए, पलान ले लिए। उन्होंने दूसरों से कहा हमारे तो पलान लिए गए, तुम्हारे नहीं लिए गए। पहले बात तो ऐसे हुई, जब उन्होंने बार बार कहा ओए हमारे पलान लिए गए तुम्हारे नहीं, रसूल पाक के पास कहते मौला इनके पलान लिए गए हमारे क्यों नहीं? रसूल ने फरमाया वो मैंने नहीं लिए, नाम अल्लाह ने बताया। तुम तो खुश हो जाओ ना पुत्र, जिन जिन के पलानों को मैंने लिया है, रसूल ने नाम लिया, इनका पलान, इनका नाम लिखे हुए हैं मेरे पुत्र, इनके पलान ले लो। 70 पलान मैंने लेके उनका मिंबर बनाया, मौला इनके क्यों लिए? गल समझ आइए, अगर आइए तो हम जल्दी सुन लो मेरा पुत्र। मौला इनके लिए गए हमारे क्यों नहीं लिए गए? फरमाया इनके प्लान इसलिए लिए गए कि इन्होंने पहले जाने का प्लान बनाया हुआ, वे जल्दी जाने का प्लान बनाया। समझ आई मेरा भाई? खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो जाए। अब आपके मतलब की बात मैं शुरू करने लगा। जनाब अली को खड़ा किया रसूल ने पलानू के मिंबर पे, फौरन आयत आई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। कब कामिल हुआ? आज। ओए आज, आज है, आज हमने तुम्हारा दीन कामिल कर दिया। वअतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमत को तमाम की। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, उस दीन जिस इस्लाम में अली की विलायत है उसी से तो वो राजी हुआ। जिसमें विलायत है अली नहीं, राजी नहीं। घबरा के नहीं सुनना मेरे पुत्र। वअतममतु अलैकुम नेमती, और आज मैंने अपनी नेमत को तमाम किया। जो हजरत अतकान फी उलूमिल कुरान सयूती की 2 जिल्दें, जिनके घर है वहाँ जाके सफ़ा मैं बताता हूँ, वहाँ जाके देखिए। 436 सफ़े पर यह बहस है अतकान फी उलूमिल कुरान में। ये जो इत्माम है ना, इत्माम, अच्छा दो माने हैं। एक है कामिल कर दिया, कामिल का मतलब क्या है? इकमाल। घबराना नहीं, अलिफ काफ काश मीम अलिफ लाम, इकमाल। और इधर है अतमम, तो इससे बना इतमाम, अलिफ देल मीम अलिफ मीम। इकमाल और इतमाम में क्या फर्क है? क्या कहते, किसे कहते हैं इकमाल? ना जितने आजाद तशरीफ फरमाए सुनाए, बताए ना मेरे पुत्र, आप मुझे बताए ना इकबाल के क्या माने? वो तमाम अगली लफ्ज़ है मेरा पुत्र। तुसी कहने ना उची कहो ना, मैं सुन लेना बाबा। इस मिंबर का यही तो तकाजा है कि दूर की आवाज़ भी सुन ली जाती है। देखे इकमाल कामिल हो गया, इस कामिल से बना इकमाल, और तमाम हो गई नेमतें बनी इतमाम। इकमाल की लफ्ज़ मैं कहने लगा हूँ मेरे भाई। इकमाल के माने हैं, इकमाल के माने हैं, और आखिर तक टेप रखी मेरा पुत्र, जरूरी ये टेप हो जाए। इकमाल के माने हैं असल के पूरा हो जाने के बाद। मालूम हुआ दीन में विलायत अली है असल। जब ये दाखिल हो गई दीन पूरा, असल के, खुश हो जाए, आपको खुशखबरी सुनानी है। असल के पूरा हो जाने के बाद जो असल के अवारिज में
ہم گناہگار ہیں. گناہگار ہیں یا نہیں؟ تسی نہیں ہو میں ہوں. وہ گناہگار ہے. فرمایا تم نے علی کی ولایت مان کے دین کو پورا کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب بنا دیا. خوش ہو گئے یا نہیں؟ ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں. میں یہ دستا ہوں اگر اکمال علی کی ولایت کو تسلیم کرنے سے دین ہو گیا کامل. اب اس کے اصل میں جو تھوڑے تھوڑے عوارض رہ جاتے ہیں نا، عوارضات، ان عوارض کو بھی نکال دیا اللہ نے اکمال کہہ کے. یہ گونڈ ہے، کتنی توجہ ہو گئی. جتنے عوارض تھے ان عوارضات کو نکال دیا اللہ نے اکمال کی لفظ کہہ کے. وہ عوارض کیا ہے؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کو سمجھ آتا ہے. حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی حسنہ ہے لا تضر معها سیئۃ، اس کے ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا. میرا دل سمجھ نہیں آئی میں کیا کروں. ہائے ہائے ہائے. حب علی حسنۃ، علی کی محبت ایسی حسنہ نیکی ہے لا تضر معها سیئۃ، تو برائیاں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. وہ پتر برائیاں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. پھر کہا بغض علی سیئۃ، علی کا بغض وہ برائی ہے لا تنفع معها حسنۃ، کتنی ہی نیکیاں کرتے رہو فائدہ ہے نہیں. اور سمجھ آ گئی میرے بھائی؟ فائدہ ہے ہی نہیں. زندگی ہو گئی. ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے. بن حب اہل بیت سے تیری عبادت حرام ہے. روزہ نماز بندگی تیرے واسطے فرض عین ہے. جنت تجھے ملے گی جو طالب حسین. ماشاءاللہ سے صحیح نے بھی ایک اچھی بات کہی، اچھی ہوئی. ٹھیک ہو جناب. ابھی اکمال کے معنی اب میں بتاتا ہوں اتمام کے. جتنے حوصلہ ہے تو سناتا ہوں، اگر حوصلہ نہیں ٹھیک ہے. تحمل ہے سناتا ہوں، ورنہ نہیں. دیکھیں ابھی تک میں نے آیات پڑھی ہے، ابھی بھی آیت پڑھتی ہوں. حوصلہ پوچھ لینے آجی صحیح. پورے پاکستان میں خلاف ہی تو میرے ہیں. یہ پڑھتا ہی ولایت ہے. میں نے کہا میں مروں گا انشاءاللہ ولایت انشاءاللہ. ہاں پورے پاکستان دنیا میں میرے خلاف ہے. دنیا میں کیوں؟ میں نے یہ جملے ابھی کہنے لگا ہوں. انہی جملوں میں اختلاف. لوگ میرے خلاف ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا. میری بات سماعت فرما لے، ہاتھ باندھ کے میں کہہ رہا ہوں. اتمام کو کے معنی ہیں جب تک پورے دین میں ولایت علی داخل نہیں ہوئی، شامل نہیں ہوئی، دین نعمت تمام ہی نہیں ہوئی. ایسے ہے یا نہیں میرے بھائی؟ جناب علی داخل ہوئے، دین میں شامل ہوئے، دین میں ملے. اب تیسری لفظ کہوں، دین میں آئے، دین تمام ہو گیا. ٹھیک ہوا یا نہیں؟ اب یہی اللہ کہتا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ کو تمام کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو تمام کرو. اتمو اتمام سے اتمو فعل امر ہے. میری طرف دیکھو میرا پتر، میری طرف دیکھو. اتمام سے اتمو فعل امر ہے. تمام کرو. کیا کرو؟ تمام. کس کو کرو؟ حج کو.
حج تمام کیسے ہوتا ہے؟ حج کے آخری ارکان کا کیا نام ہے؟ حج کا آخری رکن کیا ہے؟ وہ جڑے کر رہے ہو تو دسو وہ نہیں دستے حج کا آخری رکن ہے جیسے حج تمام ہوتا ہے وہ ہے طواف النساء. ان میری طرف غور فرمائے میرے بچے. طواف النساء، جب طواف النساء کریں گے تو آدمی جاتا ہے وہاں جا کے، ہر مومن جا کے طواف النساء کرے. ہم کرتے ہیں، جو کریں نہ کریں ہمیں ان کے سے کوئی تعلق نہیں. ہم طواف النساء کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ طواف النساء کرنے سے حج مکمل. طواف النساء حج میں داخل ہوا، شامل ہوا، ملا، حج مکمل. اگر جس نے نہیں کیا پورا حج باطل، بیوی حرام. معلوم ہوا جنہوں نے طواف النساء نہیں کیا گھر نہ آئے. حج بھی گیا اور گھر بھی گیا، ختم. طواف النساء سے بیویاں جائیں وہ طواف النساء کریں تاکہ مرد حلال ہو جائے، مرد جائیں طواف النساء کریں تاکہ بیویاں حلال ہو جائیں. اب جنہوں نے طواف النساء نہیں کیا حج بھی باطل، بیویاں بھی حرام. جملہ کہہ دوں، یہی طواف النساء نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ دشمن علی زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. بسم اللہ. اگلی گل سن. اقرار کرتے، وسیع احمد انکار کرتے، خلافت کی ضرورت نہ اٹھے تھی، خدا بندے سچو انکار کرتے. بھائی بس ماشاءاللہ ٹھیک ہے. طواف النساء، جب تک طواف النساء، او میرے بھائیو، قرآن کی دلیل سے جب تک طواف النساء حج میں شامل نہیں ہوتا وہ حج پورا نامکمل. اور دنیا والوں جو کہتے ہیں علی ولی اللہ تشہد میں پڑھیں نماز باطل ہوتی ہے، سنیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جب تک علی نماز میں نہ آئے نماز باطل. ولی اللہ آئے گا تو نماز مکمل ہو. لگو جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں موزے کرو، واقفوہم، روک دیا جائے گا. پوچھا جائے گا کیوں روک رہے ہو؟ یہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں. کون روزے نمازیں ہیں؟ ان میں ولایت ہے. ولایت نہیں ہوگی نمازیں منہ پہ مار دیں. وہ شانے بڑو ہے پتر شانے. ایسے نے مجھے حکم دیا ہے، ایسے یہ بیٹھے 2-3 حضرات ابھی وہاں بھی مجھے کہا یہ واقعہ سنانا ہے. رسول خدا مسجد نبی میں بیٹھے. اچھا سرکار دو عالم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبی میں. حضور کے بیٹھے ہوئے ایک آدمی بھاگتا ہوا ہے، ایسا بھاگتا ہے اب کیا کچھ نہیں کہتا. بھاگتا ہوا آئے اور آ کے گر بھی گیا. رسول نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ صحیح ایک بہت بڑا جو جن آ رہا ہے.
सरकार ने फरमाया तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बैठे रहो, वो मेरे पास। यही है ना, सही ने मुझे हुक्म दिया। हाँ ये बस बिल्कुल ये बस। जिन आ रहा है, यहाँ तक कि वो जिन आ गया। सौबा के नाम बैठे, सरकार जो जिनों से भी डरे आए वे क्या हुकूमत करेंगे। सरकार ने बोला भाई तुम्हें कुछ नहीं कर, आके खड़ा हो गया। अब जो सारू ने देखा कि उसके हाथ एक लीफ खुरमा खजूर के पत्ते से बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए खड़ा है, ए रुखसार से पीप और खून बह रहा है। सरकार को देख के कहता है मौला मैं दुखी आदमी हूँ, दुखी हूँ, आपके पास दुख ले आया हूँ, मेरा दुख दूर करें। सरकार पर बयान करें थोड़े सा क्या कहता। सरकार मैं जनाब आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले पैदा हुआ। अब सुनिए या नहीं, करने तक पहुंचिए या नहीं। जो आदम से 30,000 साल पहले, ये हूँ गौर रखा है मेरे पुत्र है। मैं बड़ा जिन खालिक ने मुझे बनाया, बड़ा सरकश जिन, इतना के सरकशी मेरे अंदर इतनी थी, जो भी मैं बड़ा हुआ तो जो गुजरता था मैं उन्हें मारता था, मफलूज कर देता। ए बच्चे मफलूज, ए पैरालाइज हो जाते, यही उतरे करते, अंदर जाके खून रोक लिया, पैरालाइज हो देते। अच्छा इलाज भी बताएं। अब जनाब ये कि मैं खड़ा हुआ था, मौला एक न एक नौजवान खूबसूरत मेरे आगे से गुजरा, उस पर मुझे रश्क आया, क्यों ना मैं इसे पैरालाइज कर दूं। जो ही मैं आगे बढ़ा उसने मुझे तमाचा मारा। खुश हो जाओ बतौर, खुश हो जाओ। मौला उसका तमाचा मारना था, मैं बेखुद हो गया। ये देखे पीप और खून उसी दिन से जारी है। उसने खजूर का पत्ता लेकर मेरे दोनों हाथ बांध दिए, मेरे आंखों से गायब हो गया। मैं सीधा घर गया, कुल जिन्नों को बुलाया, वो जिन्नों आओ खोलो। उन्होंने जोर लगाया खोलने का, चाकू छुरियां तलवारें लाए, ना वो कटे ना खुले। कोशिश कर कर के थक गया, मौला में कुछ नहीं हुआ। पता लगा जनाब आदम आए, मैंने कहा नबी आए, उनसे दवा लेते। मैं गया जनाब आदम के पास, मौला मेरे हाथ खोल दे या इन्हें काट दे। जनाब आदम ने नबूवत का पूरा जोर लगाया। ओ बेखबर लोगों, ना खुले ना कटे। जनाब नूह के पास गया, कोशिश की, ना कटे, खुले ना कटे। जनाब इब्राहिम, सुलेमान इब्न दाऊद नबी आए, कुल जिन जो उनके ताबे थे सारे इकट्ठे हो गए। सारू ने जोर लगाया, ना खुले ना कटे। सुलेमान को फौरन वही आई, सुलेमान मुफ्त की मेहनत ना करो, इसे वो खोलेगा जिसने मांगा। तो खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो जाओ। बोला आप आए हैं, आप आए हैं। बोला मैं आया हूँ, मेहरबानी करें इन्हें खोल दे। गल करांगे, नाराज नहीं होना। दो का नाम भी लिखा है, दो आदमी बैठे हुए थे आगे ही, उठ के उन्होंने छुरी लेके काटना खोलने की जोर लगा, ना कटे ना खोले। वो जाके जो ही बैठे, कहूँ अली इब्न अबी तालिब खबर लोगो, खुदा गवाह जब जिन की नजर पड़ी ना जनाब अली पे, कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है। अजर नहीं या रसूल अल्लाह, मौला मुझे पनाह में ले, मौला पनाह में ले। सरकार ने फरमाया वो तुझे हुआ क्या है? कहा यही तो था। मौला यही था। वो कुछ समझ आइए, जो आदम से भी 30,000 साल पहले हो उसे अली कहते। सरकार जब सरकार ने फरमाया घबराओ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। काफिला खड़ा देख रहा है। अजय मदीने वाले ने पता नहीं लगा जानशीन किसे होना चाहिए। सरकार
سرکار نے فرمایا علی ان کے ہاتھ کھول دو. جناب علی نے لبوں کو حرکت دی, ہاتھ کھل گئے. لبوں کو حرکت دی, زخم ٹھیک ہو گیا. اب لفظ کہوں, سرکار نے جب ٹھیک ہو گیا, سرکار علی نے فرمایا جا, میں نے تجھے, جا گھر چلا جا. کہنے لگا مولا 36,000 سال کے بعد آج ہی تو حق ملا ہے, مجھ پہ لعنت ہے, حق بھی میں دیکھ لوں. بس اسی علی کی بیٹیاں برہنہ سار بازار کوفہ میں لائیں گے. 2 جملے کہنے سے آسان نہیں, 2 جملے بازار کوفہ میں لائیں گے. آئی نہیں, ذاکرین الزام الحمدللہ پڑھنے لگے, آئی نہیں لائی گئی. بیویوں کے منہ پہ سر پہ بال یہ سارے ڈالے ہوئے, اوپر خاک کربلا ڈالی ہوئی. جو ہی بیویاں آئی نا عین بازار کوفہ میں, کسی بدبخت نے کہا ہاذہی زینب بنت, لوگوں علی کی بیٹی زینب یہ ہے. بس یہ اشارہ ہونا تھا. ہو سکتا بی بی نے کہا سجاد او میرا مہاری امام, میرے لیے اذن ہے, میں خطبہ پڑھ سکتی ہوں؟ میرے امام نے فرمایا ہاں پڑھ سکتی ہے. میری شہزادی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے خطبہ پڑھا. اب یہ جملہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کو تو یا اہل الکوفہ, کوفے والوں خاموش. کون دنیا خاموش ہو گئی جب بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا. لہجہ بھی جناب علی کا, علمی فصاحت بھی جناب علی کی. اسی بازار میں جناب علی کا ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیر, ایک آنکھ جنگ جمل میں تیر لگا تھا, ایک آنکھ میں جنگ صفین میں, دونوں آنکھوں سے نابینا کھڑا ہے. جب جناب سیدہ کی آواز بلند ہوئی نا, چلایا کوفے والوں, سارے سردار بھاگتے ہوئے ہیں. کیا ہوا عبداللہ, کیا بات ہوئی؟ رو کے کہتا ہے بتاؤ کیا علی واپس آ گیا؟ بہت بڑی مسائل کی لفظ اللہ. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ آواز علی کی, یہ علمی فساد علی کی ہے. وہ چلے گئے, انہوں نے نہیں بتایا. وہ بچی جو اس کی سوچی پکڑ کے آئی تھی نا, اس نے کہا بابا میں بتاتی ہوں. قریب آواز آ رہی ہے, جلدی گئی. جناب زینب کو دیکھ کے آ کے بابا کو لپٹ کے کہتی ہے بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں, رونا نہیں ہے, وہ مستور ہے, مستور ہے. جب کہا نا مستور ہے, رونے لگی عبداللہ. کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں, بابا اس کے ہاتھ بدھے ہوئے. خدا کو رو کے کہا مجھے اس بیوی کے قریب لے کر میں پوچھتا ہوں تیرا علی سے کوئی رشتہ ہے؟ یہ علم کیسے ملا ہے؟ جو ہی آیا نا عبداللہ, کہا بی بی بات بتائیں جناب علی سے آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ بی بی نے عبداللہ نہ لے کے کہا عبداللہ میں شاگردہ نہیں, انا زینب بنت, میں علی کی بیٹی زینب ہوں. جب یہ جملہ کہا عبداللہ نے منہ رخ کر دیا نجف کی طرف. مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دو, آپ کہتے تھے تجھے نہیں دے, باقیوں کو دی مجھے نہیں دی. وہاں مجھے رنج آتا تھا, آج سمجھ آئی کہ تم نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دی, تاکہ زہرا کی بیٹیوں کو برہنہ سر میں نہ دے, میں گناہگار.